اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ویسألونک عن المحید قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحید ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ آیت نمبر 222۔ یہ ترجمہ ہے احسن البیان کا۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ المحیض جو ہے اس میں مصدر ہے، حاذا یحیض باب ضربہ سے، اس کا معنی ہے بہنا۔ یہ اصل میں بچیوں کی بلوغت کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور ہر مہینے یعنی باقاعدہ جو ایک کہنا چاہیے سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے رکھا ہے، تو یہ اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عربی میں اسے حیض کہتے ہیں۔ اچھا، باقی اس کے اور بھی نام ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، سب خواتین کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں، ہر بچی کے ساتھ، جس کے ساتھ یہ معاملات پیش نہ آئیں وہ سمجھ لیں کہ اس کو کچھ بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ اس کو ماہواری کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، یعنی ایک جو عادت کے مطابق ہر مہینے کسی کا یعنی 3 دن ہے، کسی کا 5 دن ہے، کسی کا 7 دن ہے، یہ اس کے ساتھ یہ پیش آتے ہیں معاملات، ٹھیک ہے، ہر خواتین کے ساتھ ہیں، اور سب سے زیادہ حیا اللہ اس کے رسول ہی کرتے ہیں، تو وہ بھی حق بات بتانے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حیا نہیں فرماتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایک بات کو بیان فرمایا۔ تو ہمیں بھی حدود کے اندر رہتے ہوئے تو حق بات بتانا چاہیے اور حق بات پوچھنا بھی چاہیے، تاکہ ہم دین کے معاملات میں کوئی اپنی طرف سے غلط کام نہ کریں، ٹھیک ہے، اپنا بچاؤ کریں۔ تو یہ بات جاننا ضروری ہے، جو ہمارے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلومات بھی ہونی چاہیے۔ تو اگر عادت کے خلاف ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کے لیے ہر مہینے 7 دن ہے، تو پھر یہ کہ اس کو پھر استحاضہ کہتے ہیں، یعنی بیماری کا، تو اس میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہر مہینے منتھلی والا معاملہ ہے، اس میں نمازیں تو معاف ہیں بالکل، لیکن روزے وقتی طور پر تو نہیں رکھے گی، یعنی مثال کے طور پر رمضان میں جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے تو روزے نہیں رکھے گی، لیکن جب رمضان ختم ہو جائے گا تو ان روزوں کی قضا ہوگی، نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا ہے۔ اس کی وضاحت حدیث شریف سے معلوم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یعنی علیحدگی رکھی ہے شادی شدہ خواتین کی۔ تو علیحدگی کا کیا معاملہ ہے وہ ظاہر سب جانتے ہیں کہ کس چیز کے معاملے میں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ عورتوں سے ان دنوں میں دور رہنا ہے۔ دور کس طرح سے رہنا ہے؟ یعنی باقی کوئی کام وہ نہیں ہے، باقی کوئی چیز منع نہیں ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی کچھ بھی منع نہیں ہے سوائے اس کے قربت کے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ جیسے کھانا پانی ساتھ میں کھانا ہے، اور لیٹنا، ٹھیک ہے، لیٹنا اگر ہے ایک چادر میں، تو یہ سب کچھ بھی منع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی نہیں منع۔ اور کھانا پکانا جیسے بہت سی خواتین ناسمجھی یا جہالت یا کم علمی کی وجہ سے کرتی ہیں کہ کھانا نہیں پکا سکتی۔ اچھا، بہت سے لوگ وہ ان کے ہاں فاتحے کا رواج ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں فاتحہ کا کھانا نہیں پکائے گی، اور کوئی مطلب اور بھی قسم کے معاملات ہوتے ہیں نا، تو وہ کھانا نہیں پکائے گی۔ اور بہت سے ہاں تو اتنی زیادہ یعنی کم علمی ہے کہ کہتی کچن میں بھی نہیں جائے گی، اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں، ایسا کچھ نہیں، کھانا بھی پکائے گی، کھانا ساتھ میں کھائے گی بھی، پیے گی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جس جگہ سے یعنی گلاس میں برتن میں پانی منہ میں لگا کے پیتی تھی، اسی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے۔ یہ خصوصی ایام کی بات ہے۔
اس کے علاوہ میں گوشت کی بوٹی ہڈی جس طرف سے کھاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے منہ لگا کے کھا لیا کرتے تھے. آپ اعتکاف میں ہوتے تھے، میں آپ کا سر دھو دیا کرتی تھی. آپ میری گود میں لیٹ کر قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. تو یہ سارے معاملات یعنی حالت حیض کا بتا رہی ہیں. اور بھی آپ بھی اور بھی دیگر بھی امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہم لیٹے ہوتے تھے اور ہمارا کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ رہا ہوتا تھا اور آپ رات کی نماز یعنی تہجد ادا کر رہے ہوتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے حلال اور جائز اور مطلب یعنی اسلام میں اس کی اجازت ہے. تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ عورت کو بالکل یعنی نجس سمجھ لیتے ہیں، اس کا برتن الگ کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کچن میں نہ جائیں، اور جس یعنی جو برکت والا کھانا ان کے نزدیک ہوتا ہے کہ جو فاتحہ وغیرہ دینا ہے ان کو وہ نہ پکائیں گے، سب کے سب یعنی بالکل غلط اور بالکل یعنی کہنا چاہیے کہ ممنوع ہے. اور بہت ہی غلط بات ہے کہ عورتوں کو اس طرح سے چھوا چھوت بنا دینا. ایسا کچھ نہیں، ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں بھی پئیں بھی، سب کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں بھی. اگر کوئی نیک محفل ہے، درس ہے، تلاوت ہے قرآن کی، یا درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، اس محفل میں بھی وہ بیٹھ سکتی ہیں. بہت سے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور بھگا دیتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں محفلوں میں. خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے ساتھ بھی اس طرح معاملہ پیش آیا ہے. تو اس طرح جو لوگ کرتے ہیں دل آزاریاں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ عورتیں باقاعدہ یعنی محافل میں بیٹھ بھی سکتی ہیں، درس و تدریس سن بھی سکتی ہیں، علم دین پڑھ بھی سکتی ہیں. ایسی حالت میں کچھ بھی منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو منع ہے وہ بتا دیا گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اسے محافل میں لوگ کہتے ہیں نہیں بیٹھے ہیں باجی، ہم ایسی حالت سے ہیں باجی، ہم یہ باجی وہ، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ اس کے رسول نے جو بیان کر دیا بس، اس کے علاوہ کس کی مجال ہے کہ کوئی اس میں دخل در معقولات کرے. فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، قل آپ فرمائیے، ہوا اذن. ٹھیک ہے، وہ تکلیف دہ ہے، وہ اذیت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھیے کہ یہ اذن کا جو لفظ یعنی تکلیف، بیماری اور گندگی تینوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نکرہ ہونے کی وجہ سے ایک طرح کی گندگی. ٹھیک ہے، کیا ہے یہ نکرہ ہے نا، دیکھیے یہ اذن ہوا اذن، تو یہ نکرہ ہونے کی وجہ سے ایک طرح کی بیماری ہے، نکرہ ہے نا اس لیے. اچھا، تو پھر یہ کہ اس کا گندگی ہونا تو ظاہر ہے، طبی حیثیت سے بھی عورت ان دنوں صحت کی نسبت بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور اس حالت میں اس سے یعنی جو یہ معاملات ہیں نکاح والے، تو یہ میاں بیوی دونوں کے لیے بیماری کا باعث ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود میں جب کسی یعنی خاتون کو حیض آتا تو وہ نہ تو اس کے ساتھ کھاتے پیتے اور نہ ہی گھر میں ان کے ساتھ اکٹھے رہتے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو ایک الگ کر دیتے، ایک الگ حجرے میں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں. آیات کیا ہے؟ فرمایا نا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جس کی جو بیوی ہے، اگر اس کو جب یہ حالت پیش آ جائے حیض والا معاملہ، تو جماع کے علاوہ سب کچھ کرو. احادیث مبارکہ میں یعنی صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ اس حالت میں میاں بیوی اپنا یعنی آپس میں جو معاملات ہیں کر سکتے ہیں، بوس و کنار وغیرہ. ٹھیک ہے، لیٹنا بیٹھنا. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ سارے معاملات ان کے لیے جائز رکھے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو میں نے بتایا بھی آپ کو کہ کھانا پکانا وغیرہ ساتھ میں کھانا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بچے کو دودھ پلانا، یہ بہت سے لوگ یہ بھی اس میں بھی وہ کرتے ہیں معاملات کہ بھائی بچے کو، ظاہر ہے کم علمی کی ہی بات ہے نا، تو یعنی یہ سب کچھ کر سکتی ہیں. لیکن مسجد میں نہیں جا سکتی خواتین، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی خواتین، نماز اور روزہ یہ سب ان کے لیے منع ہے. لیکن روزہ جو ہے کیا، وہ قضا بعد میں کرے گی. ٹھیک ہے، اس کی یعنی قضا کرے گی، اس کو بعد میں ادائیگی اس طرح ہوگی کہ اس کو رکھے گی. ٹھیک ہے، یہ صاف آیات بیان کر رہی ہیں. اور نہ نزدیک جایا کرو ان کے. ٹھیک ہے، ولا تقربوہن، یہ جمع کا صیغہ ہے، خواتین کے لیے بات ہو رہی. یطہرنا، وہ پاک ہو جائیں. ٹھیک ہے، حتی یطہرنا، تو یہاں یطہرنا یہ باب نصرہ اور باب کرومہ سے دونوں سے آتا ہے. ٹھیک ہے، بمعنی پاک ہو جائیں. تطہرنا کیا ہے؟ باب تفاعل ہے جس میں مبالغہ ہے، یعنی خوب پاک ہو جائیں. سمجھ گئے آپ؟ یہ پاک ہو جائیں نہیں، خوب پاک ہو جائیں. خوب پاک ہو جائیں کیا مطلب ہے؟ غسل کر لیں. ٹھیک ہے، حتی یطہرنا سے معلوم ہوا کہ حیض سے پاک ہونے تک. ٹھیک ہے،
اور مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعنی جمع کی اجازت تطہرنا یعنی غسل کرنے کے بعد دی ہے. صحیح بات مطلب یہ سمجھانے کے لیے ہے. اچھا، من حیث امرکم اللہ، ٹھیک ہے، ان کے پاس جیسے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے، ٹھیک ہے، جانا کیسے ہے، قربت کیسے کرنی ہے، جو یعنی معروف طریقہ ہے، بس وہ بات ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حالت حیض میں اپنی یعنی زوج کے پاس جائے وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کبھی ایسی غلطی سے ایسا کام ہو جائے تو پھر اس پر صدقہ لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، دوست رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے، چاہے گناہ کا بار بار ارتکاب ہوا ہو، یعنی بار بار غلطی سے ان سے گناہ ہو گیا ہو، بار بار بھول گئے ہوں، بار بار نفس کے بہکاوے میں آ گئے ہوں. ٹھیک ہے، اور جو ان نجاستوں اور غلاظتوں سے پاک صاف رہنے والے ہوں جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا ہے کہ نہ تو حالت حیض ہی میں عورتوں سے یعنی مقاربت کرتے ہیں، قریب جاتے ہیں، اور نہ غیر محل ہی کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے اور ان کو دوست رکھتا ہے. جو لوگ یعنی خوب توبہ کرتے ہیں، خوب پاک صاف رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے.